نے دفاع اسلام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اب یہاں پہ یہ احد کا یہ قبرستان ہے اور یہ ادھر جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پہ تیر انداز تعینات تھے اور ان کے حوالے سے پوری ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے جو تاریخ میں ملتا ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ جو ہے جب یہ مسجد تعمیر ہونے لگی تو یہاں پہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کا جو شہید احد تھے ان کا جسد اقدس بالکل صحیح و سالم جو ہے وہ برآمد ہوا اور جو اس میں باقاعدہ تازہ خون جاری تھا۔ تو کافی عرصے کے بعد پھر بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے، یہاں پہ حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تعمیر ہوئی اور یہاں پہ یہ سامنے جو ہے یہ پہاڑ ہے۔ جب یہ لشکر کفر جو ہے یہ اس پہ تیر قابض ہوا اس پہاڑی پہ چھوٹی والی جو پہلے دکھائی ہے، تو یہ دو دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں والے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں اسحاق صاحب، کہتے ہیں کہ یہ جب پہنچے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ موجود تھے اس طرف، تو یہ پہاڑ کھل گیا، دراڑ کھل گئی اور پہاڑ نے رسالت مآب کو اپنے دامن میں لے لیا۔ تو اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ کہتے کافی عرصے کے بعد کہتے ہم وہاں پہ گئے ہیں، کہتے ایسی خوشبو وہاں سے آ رہی تھی کہ ہم نے اس سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک ادنا ترین معجزات میں سے ہے۔ کائنات کی خوشبو جو ہے وہ سرکار کے بدن اقدس میں، گلاب کی خوشبو جو ہے وہ سرکار کے جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے آپ کے بدن سے گلاب کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو اس وقت ہم یہ احد کے مقام پہ موجود ہیں۔ پروردگار عالم تمام افراد کی حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جو دعائیں لے کے آئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ملتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے میرے چچا حمزہ کی خبر لا کے دے۔ ایک صحابی جلیل قدر اٹھے، انہوں نے کہا میں لے کے آتا ہوں، لیکن وہ گئے اور کچھ دیر کے تک انہوں نے جب جنازے حضرت حمزہ کو دیکھا تو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اٹھے گئے اور آپ نے جب جنازوں کو ہٹایا تو بیچ میں حضرت حمزہ سید الشہداء کا جنازہ برآمد ہوا۔ دیکھ کے حضرت علی علیہ السلام نے رونا شروع کیا۔ جنازے کی کیفیت یہ تھی کہ جنازہ جو تھا ہونٹ کٹے ہوئے تھے، لبھائے مبارک کٹے ہوئے تھے، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کان کٹے ہوئے تھے اور شکم چاک تھا اور جگر جو ہے کلیجہ جو ہے وہ برآمد کیا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کے حضرت علی علیہ السلام نے رونا شروع کیا تو آپ فرماتے میں کیسے جا کے رسول اللہ کو بتاؤں گا۔ خیر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے اور تو آپ نے پہنچے ہیں تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جنازہ دیکھ لیا لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا کہ جنازے کا کیا حال ہے۔ تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے ہیں تو جا کے آپ نے کہا جنازے کی کیفیت دیکھی اور جب آپ پہنچے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکے اور زمین پہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا حمزہ کا بدلہ لوں گا اور 71 کے بدلے 70 میں ان کو جو ہے یہ ان کافروں سے انتقام لوں گا۔ جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہا کہ ان تعفو خیر لکم، کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی چادر ابا جو ہے وہ ان کے بدن پہ ڈالی۔ حضرت حمزہ کا قد رشید تھا، بلند تھا، تو وہ چادر جو ہے وہ گھٹنوں تک آئی۔ پھر آپ نے کچھ جھاڑیاں لے کے جو ہے وہ اپنے چچا حمزہ کی لاش کو چھپایا اور اس کے بعد کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن بی بی صفیہ ملنے آنا چاہ رہی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا ان کو روک دو، بہن کیسے برداشت کرے گی اپنے بھائی کا لاشا اس حال میں دیکھے۔ خیر کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میں نہ رہوں گی نہ میں منہ پہ تماچے ماروں گی، لیکن مجھے میرے بھائی حمزہ سے ملا دیں۔ خیر بی بی آئیں اور آ کے دیکھا اپنے بھائی کی لاش، ایک جملہ کہا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی حمزہ یہی ہے؟ اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ میں کہوں گا بی بی صفیہ آپ نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کا جنازہ دیکھا، آپ نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے ہونٹ نہیں دیکھے، آپ نے صرف جنازہ چادر کے نیچے دیکھا، برداشت نہیں کر سکی۔ میری جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی پہ کہ جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی اور بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔